بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے خلوت کے گناہ، یعنی کہ تنہائی میں کیے گئے گناہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا ایمان بالغیب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے؟ شاید اس طرف ہم سب کا دھیان بھی نہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک کلک آپ کو وہ کچھ دکھا سکتا ہے جو ہمارے باپ دادا دیکھے بغیر اللہ کو پیارے ہو گئے، جبکہ ہم سب نے خفیہ گروپ بنا کر اپنے اپنے گناہوں کے گٹر کھول رکھے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یستخفون من الناس، کہ تم لوگوں سے تو چھپا لیتے ہو، ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے کیونکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا لکھا ہوا اور دیکھا ہوا تمام اعمال نامہ محفوظ ہو رہا ہے، جہاں سے صرف اسے سچی توبہ ہی مٹا سکتی ہے۔ اور یہ تمام امتحانات اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈر رکھتا ہے۔ یہ لکھنے والے ہاتھ اور پڑھنے والی آنکھیں سب ایک دن بول بول کر گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ ترجمہ: آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، جبکہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ گناہ کے دوران کوئی بلی یا ہوا کا جھونکا بھی دروازے کو ہلا دے تو ہماری پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے۔ کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے رسوائی کا، کہ کہیں لوگوں کے درمیان ہمارا امیج خراب نہ ہو جائے۔ سوچو کہ اس دن کیا ہوگا جب ہماری بیوی، بچے، والدین سب کے سب سامنے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، دوست احباب موجود ہوں گے، زمانہ دیکھ رہا ہوگا اور تھرڈ امپائر کی طرح کلپ روک روک کر اور ریورس کر کر کے دکھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری رسوائی۔ آج بھی صرف توبہ کے چند لفظ اور آئندہ سے پرہیز کا عزم ہمارے پچھلے کیے ہوئے تمام گناہوں کو صاف کر سکتا ہے اور ہمیں اس رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ خلوت کے گناہ انسان کے عزم و ارادے کو متزلزل کر کے رکھ دیتے ہیں، جو ان میں خود اعتمادی اور معاملات میں شفافیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہی جاتے جاتے ایک اہم اور ضروری بات ابھی باقی ہے۔ دوستو، جب آپ اور میں ایک دن اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے، قبر کی تنگ و تاریک گڑھے میں عبدالین سو رہے ہوں گے، وہاں نہ ٹائم پاس کرنے کے لیے انٹرنیٹ ہوگا، نہ ہی کسی سے چیٹ کرنے کے لیے سکون۔ وہاں ہم سب کے نامہ اعمال ہی ہمارے لیے حسرت اور خوشی کا سامان ہوں گے۔ لہٰذا آپ بھی اس بات کی حرص کیجیے، اور میں بھی حرص کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ ہماری لکھی گئی پوسٹیں، ہماری ڈالی ہوئی ویڈیوز قبر میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو جلدی کیجیے، اپنی ٹائم لائن کا جائزہ لیجیے، غیر ضروری پوسٹوں کو ڈیلیٹ کر دیجیے اور آئندہ ایسی پوسٹیں کرنے سے گریز کریں جو ہمارے لیے گناہ کا سبب بن سکے۔ ابھی آپ کے پاس فرصت ہے اور وقت ہے، کیونکہ ابھی تو آپ دنیا میں اور فیس بک پر آن لائن ہیں، یوٹیوب پر آن لائن ہے، تمام سوشل میڈیاز پر آن لائن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ چلتے چلتے آخر میں عربی کا شعر کے کچھ الفاظ کوٹ کریں گے۔ ہمارا لکھا ہوا زمانہ بھر باقی رہے گا، جبکہ ہم مٹی میں دھول بن جائیں گے۔ ہم مٹی سے تو بغیر گناہ کے نکلے تھے، لیکن مٹی میں کیا گناہ لے کر جائیں گے؟ دوستوں، تھوڑا نہیں بہت سا ضرور سوچیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔
جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔